نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی واعظ میں آپ حضرات کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری ربیع الاول کے مہینہ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ فقہ و حدیث دونوں علوم کے امام تھے۔ بڑے بڑے فقہا و محدثین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہم جیسے حضرات حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور ان دونوں حضرات کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا 261 ہجری 12 ربیع الاول جمعے کے دن بغداد میں انتقال ہوا۔ جنازے میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ بقول حضرت عبدالوہاب وثاق کے آپ کے جنازے میں جتنے لوگ جمع ہوئے، نہ تو اتنے لوگ زمانہ اسلام میں کسی کے جنازے میں جمع ہوئے، اور نہ ہی زمانہ جاہلیت میں کسی کی میت پر اتنے لوگ جمع ہوئے۔ 10,000 غیر مسلم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ جنازے میں اتنی کثرت اور لوگوں کی ان سے عقیدت و محبت، یہ سب دیکھ کر 10,000 غیر مسلم انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت امام قتیبہ رحمہ اللہ کا مقولہ ہے: اذا رأيت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنہ، کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ سمجھ لو، جان لو، انه صاحب سنہ، مطلب ہے کہ یہ سمجھ لو، جان لو کہ وہ سنت سے محبت کرنے والا، سنت پر چلنے والا صحیح العقیدہ آدمی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے دین کی بہت خدمت کی۔ اللہ رب العزت نے فقہ و حدیث کے میدان میں ان سے بہت کام لیا، اور امام احمد رحمہ اللہ کا ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور لوگ اس عقیدے سے گمراہ ہونے لگے، علماء و فقہا محدثین پریشان ہونے لگے، تب امام احمد رحمہ اللہ حق پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا، بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن حق سے نہیں پھرے۔ حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ ان اللہ اعز هذا الدین بابی بکر الصدیق یوم الردہ وباحمد بن حنبل یوم المحنہ، کہ اللہ رب العزت نے ارتداد کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اس دین کو عزت دی، اور فتنوں کے زمانے میں، امتحان کے زمانے میں، آزمائش کے دنوں میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ذریعے اس دین کو عزت دی، اس دین کو محفوظ کیا۔ اب یہ کیا واقعہ ہے خلق قرآن کا، اور اس میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا کیا کردار تھا، یہ انشاءاللہ اگلی واعظ میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔